اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنات کے بارے میں بتائیں گے کہ جنات کس طرح سے حضور نبی پاک سے عشق رسول کا اظہار کرتے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ احقاف کی آیت 29-32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، قرآن بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا، جیسا کہ ایسے ہی ایک واقعے کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنات کا یہ واقعہ دوسرا ہے اور قرآن مجید کی سورہ جن میں جو واقعہ مذکور ہے وہ واقعہ دوسرا۔ قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و عقیدت، قلبی و وابستگی کا واضح بتا دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوا کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوتے تو ان کا فیصلہ فرمایا جاتا۔ کبھی یوں ہوا کہ حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی فرمائی گئی۔ کبھی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی صحبتیں پانے والا ابلیس کا پڑ پوتا حامہ حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن سیکھنے کا خواستگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چند صورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنے ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید کی۔ کبھی یوں ہوا کہ ہجرت کے موقع پر شان مصطفیٰ اور شان صدیقی میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان منزل سے بے خبر عاشقان مصطفیٰ کی تسلی کا سماع کیا۔ کبھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں میلاد کے چرچے کیے تو کبھی گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچا کر نرالے انداز میں اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا پرچار کیا۔ آئیے جنات کے عشق مصطفیٰ کے تعلق سے ایمان کو جلا دینے والے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قیس اور ہجوان کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے ندا کی۔ ہجوان پہاڑ کے جن نے یہ ندا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسی آمنہ زہرا کو ملی اور نہ ہی کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت و واجب الاحترام ہیں اور جبل ابو قیس پر موجود جن نے یوں ندا کی، اے بطحا یعنی مکہ مکرمہ کے مکینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرا جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں، اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجودہ تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی صحیح لیکن کوئی ایک خاتون تو ایسی دکھاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاک باز بچہ جنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی الاعلان دعوت اسلام پر روسائے کفار بفر گئے اور آپ کو جادوگر جھوٹا
مشہور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا گیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات و قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اس وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت حرکت میں آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگیز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ باتیں کی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام مہین بن احبر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مسفر نامی جن نے آپ کی گستاخی کی۔ میں اسی وقت اس کے تعقب میں نکلا، صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل گیا، میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا، یہ رہا اس کا سر، اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں اسی حبل نامی بت کو زیورات و ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کیا ہے، تو مہین نامی یہی جن حضور کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے۔ یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل اور جھوٹے ہیں۔ خواہ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور حلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ گولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اسے نذر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔